دوسری صفات نماز سے چاہ جاتا ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی نماز والی صفات پر آ جائے اور نماز کے ذریعے ہم اللہ سے لینے والے بن جائے، یعنی جس طرح ہم نماز اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی پڑھتے ہیں، اس کے خلاف نہیں کرتے، اسی طرح نماز کے باہر والی زندگی بھی اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم گزارنے والے بن جائے اور ہر گناہ سے ہم بچ جائے۔ تمام احکام کو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں اتارے، لیکن جب نماز دینے کا وقت آیا تو اللہ نے اپنے لاڈلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حضوری میں بلا کر تحفے کے طور پر عطا فرمائی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ سے براہ راست بات کی، اسی طرح جب مومن بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو براہ راست اللہ سے بات کرتا ہے۔ دوسرے احکام وقتی اور شخصی ہے، لیکن نماز تمام مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر دن رات میں 5 وقت کی فرض ہے۔ نماز اچھی ہوگی تو زندگی اچھی ہوگی، اور زندگی اچھی ہوگی تو اللہ جل شانہ زندگی کا حساب سختی سے نہیں لیں گے۔ نماز پر محنت کریں گے تو نماز جاندار بنے گی، اور نماز جاندار بنے گی تو 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے ہم لینے والے بنیں گے۔ نماز کی صفات کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا کام، لوگوں میں چل پھر کر نماز کی خوب دعوت دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہے، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے، ان کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، حق تعالیٰ شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام اور اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرے کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرے کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، چوتھے پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دیا جائیں گے، پانچویں کے حساب سے محفوظ رہیں گے۔